الجبار کمیونیکیشن چینل پیش کرتے ہیں غصہ اور اس پہ قابو پانے کے اسلام میں طور طریقے۔ غصہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم غصے پر قابو پانے کے اسلام میں طور طریقے بتا رہے ہیں جو بزرگان دین سے اور حدیثوں میں سے اور کتابوں میں سے ہمیں چنے ہیں، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے جو سیدھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ غصے پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم ان حدیثوں کی طرف۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ولی اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ اے شیطان، بتا دے کہ تو لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے۔ تو شیطان بولا کہ میرے 3 جال ہیں۔ وہ 3 جال یہ ہیں کہ پہلا بخل سے میں اس کو بہکاتا ہوں، اور دوسرا غصہ، انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ میرے قبضے میں آ جاتا ہے، اور تیسرا نشہ، یہ نشے سے وہ پورے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ اپنے ان 3 جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اس کا ذہن بنتا ہے کہ میرے پاس بہت مال قلیل ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کرتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہے۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ضائع نہ کر بیٹھے۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث میں جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ غصہ اس لفظ کے حروف ہیں 16، اور حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی 16 برائیوں کی نشاندہی یہ ہے۔ اس میں 16 برائیاں آتی ہیں جیسا کہ اس کے حروف میں آتے ہیں۔ 1، حسد پیدا ہوتا ہے غصے سے۔ 2، غیبت آ جاتی ہے، غصہ کرنے والا غیبت کرتا ہے۔ 3، غصہ کرنے والا چغلی کرتا ہے۔ 4، غصہ کرنے والا کینہ کرتا ہے۔ 5، غصہ کرنے والا قطع تعلق کرتا ہے۔ غصہ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ 7، غصہ کرنے والا آبرو ریزی کرتا ہے۔ 8، غصہ کرنے والا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ 9، غصہ کرنے والا گالی گلوچ کرتا ہے۔ 10، غصہ کرنے والا تکبر کرتا ہے۔
11 गुस्सा करने वाला बेजा मार धाड़ दंगा फसाद करता है। 12 गुस्सा करने वाला तमस्खूर यानी मजाक उड़ाता है। 13 गुस्सा करने वाला कतई रहमी करता है। 14 गुस्सा करने वाला बेमुरव्वती करता है। 15 गुस्सा करने वाला शुमामत यानी किसी के नुकसान पर राज़ी हो जाता है। 16 एहसान फरामोशी वगैरह, ये सब बुराइयां गुस्सा करने वाले में आ जाती हैं। गुस्सा होने वाला खुशी महसूस करता है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो वह राज़ी होता है, उसके सारे एहसानात भूल जाता है और उसके ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। बाज़ों का गुस्सा दिल में छुपा रहता है और बरसों तक नहीं जाता। कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्से का इलाज और इस बाब में मेहनत व मशक्क़त और बर्दाश्त करना फ़र्ज़ है, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से ही के बाइस में जहन्नम में जाएंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदमी, गुस्से में तो खूब उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे दोज़ख में ना डाल दे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बने इस्राइल के उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह ने फिर शैतान से पूछा कि शैतान, अगर कोई बुख़्ल भी करता है, गुस्सा भी करता है और शराब भी पीता है, ये तीनों बुराइयां अगर उसमें आ गई तो फिर तू क्या करता है? तो शैतान ने गहरी आह भरी और कहा कि तब तो वो मेरा वली है, वो मेरा पीर है और मैं उसका मुरीद बन जाता हूँ। हदीस पाक में है, जिस शख्स ने गुस्सा ज़ब्त कर लिया, बावजूद इसके कि वो गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को सुकून व इत्मीनान से भर देगा। यह हदीस नंबर है 8997। यानी अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच गई और गुस्सा आ गया, ये बदला ले सकता था, मगर महज रिज़ाए इलाही की खातिर गुस्सा पी गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सुकून क़ल्ब अता फरमाएगा और उसके दिल को नूर ईमान से भर देगा। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात गुस्सा आना मुफीद भी है, जबकि ज़ब्त करना नसीब हो जाए। 4 यार की निस्बत से गुस्से की आदत निकालने के लिए 4 अवराद यानी इलाज है उसके गुस्से निकालने के लिए। एक, जिसको गुस्सा गुनाह करवाता हो, उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। खाना खाते वक्त 3-3 बार पढ़कर खाने और पानी पर दम कर ले। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। दूसरा इलाज, चलते फिरते कभी कभी या अल्लाह या रहमान या रहीम या कह लिया करें। ये चलते फिरते कहना है, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु। तीसरा तरीका है, चलते फिरते या अरहमुर राहिमीन पढ़ता रहे। चलते फिरते या अरहमुर राहिमीन पढ़ता रहे। पहले 4 इमरान की 1 से 34वीं आयत का यह हिस्सा रोज़ाना 7 बार पढ़ा करें। ये पारा 4 आले इमरान आयत नंबर 134 है। यहाँ सिर्फ
اس کا مضمون دکھایا جا رہا ہے، کسی وجہ سے آڈیو نہیں دکھا سکتے۔ اخلاق رحمت عالم کے 13 حروف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج ہیں۔ رحمت کے کتنے حروف ہیں؟ 13 ہیں، تو اس کے حساب سے غصے کے بھی علاج 13 ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں، جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے۔ یہ 13 علاج بتائے گئے ہیں، اس میں کا کوئی بھی ایک استعمال کرے تو بھی چلتا ہے۔ پہلا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ دوسرا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ تیسرا علاج ہے چپ رہیے، کچھ کسی کو کہنا نہیں، خاموش رہنا ہے۔ چوتھا علاج ہے وضو کر لیجئے۔ وضو کرنا کتنا آسان ہے، وضو کر لیجئے۔ پانچواں علاج ہے ناک میں پانی چڑھائیے۔ چھٹا علاج ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے۔ ساتواں علاج ہے بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے، یعنی ہر حالت میں آپ کو اس کی پوزیشن بدلنا ہے۔ آٹھواں علاج ہے اپنے خود یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے۔ وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے، کیونکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہٰذا بندوں پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ نواں علاج ہے جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، دور نکل جائیے وہاں سے۔ اور 10واں علاج ہے سوچئے اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اکثر غلطی آدمیوں کے سے ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھتے ہیں، تو ایسا سمجھنا یہ بھائی غلط ہے، بہت غلط ہے۔ تو اس کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے، ایسا سوچنا چاہیے۔ 11واں علاج ہے اگر کسی کو غصے میں جھاڑ دیا، جھڑکار دیا، تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے۔ اس طرح نفس ذلیل ہوگا، آپ کا نفس ذلیل ہو جائے گا، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔ یہ اکثر یہ طریقہ دین ہے بزرگان دین میں بتایا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کریں۔ 12واں علاج یہ ہے، یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا، ایسا سوچنا ہے۔ 13واں علاج یہ ہے کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دینا ثواب ہے۔ تو غصہ آنے پر ذہن بنائیں کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں، اور ثواب بھی کیسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ کس لیے اجر ہے، وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب لیجئے میں آپ کو اب قرآن کی کچھ آیتوں کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 ہے، یہ پارہ نمبر 15 میں آتی ہے۔
وہ اس طرح سے ہے، وہ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ کہف میں، آیت نمبر 54، پارہ نمبر 15 میں۔ یہ آیت اس طرح سے ہے، کان الانسان اکثر شیء جدلا۔ اس کا ترجمہ ہے، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور ایک آیت میں بتاتا ہوں، یہ سورہ زخرف میں آتی ہے، پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 15 میں آتی ہے۔ آیت اس طرح سے ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، یعنی اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو انسان کی فطرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بتائی ہے قرآن میں، اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن میں موجود ہے۔ آئندہ پھر کبھی ویڈیو میں آیتیں آپ کو دکھاؤں گا اور سناؤں گا۔ تو یہ جو فطرتیں ہیں کہ جھگڑالو ہونا، جلد باز ہونا اور ناشکرا ہونا، یہ انسانی فطرتیں ہیں جو پیدائشی ہیں۔ تو اس کے اوپر آ کر، اس پہ غالب ہو کر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے جنت الفردوس کے اعلی مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔